بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئی کتاب اور ایک نئے ادبی چہرے کے ساتھ رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی کتاب ہے یہ حساب ہیں ماہ و سال کے۔ یہ کلیات ہے جعفر شیرازی کی، جس میں ان کی دو کتابیں ہوا کے رنگ اور حرف دریا بھی شامل ہیں۔ کسی فلاسفر کا قول ہے کہ وجود کی غرض و غایت حصول آگہی ہے۔ جعفر شیرازی کی داخل کی زندگی خارج سے یکسر مختلف ہے۔ شاید اس کی وجہ عرفان ذات یا حصول آگہی ہو۔ جعفر شیرازی مزاجاً جذباتی اور جبلتاً حسن پرست واقع ہوئے ہیں، اور اس کا عکس ان کی شاعری میں نمایاں ہے۔ گوئٹے کا کہنا ہے کہ دراصل محبت ایک آدرش کی شکل میں خود میرے اندر موجود تھی۔ یہی آدرش جعفر شیرازی کا سرمایہ حیات ہے، اور اسی آدرش کے زیر اثر جعفر شیرازی نے محبت کا اظہار کچھ یوں کیا ہے: وہ جب گیا میری آنکھیں میری نہ تھیں جعفر، بس اتنا یاد ہے چشمے کہیں ابلتے تھے۔ آئیے جعفر شیرازی سے یہی غزل سنتے ہیں۔ قدم قدم پہ زمین جان سے نکلتی، قدم قدم پہ زمین جان سے نکلتی، کبھی جو ہے قدم اونچے میں جاری کرتے، کبھی کبھی قدم قدم پہ زمین جان سے نکلتی، کبھی جو ہم جو سمجھ جان کرتے کبھی کبھی وہ اگر دیو چھاڑ کرتا تھا تو آسمان میں زمین ساتھ ساتھ چلتی تھا۔ تو جب گیا میری آنکھیں میری نہ کیا، میری آنکھیں میری نہ کیا، بس اتنا یاد ہے کس نے کہیں ابلتے، میری آنکھیں میری نہ کیا، بس اتنا یاد ہے کس نے کہیں ابلتے۔ جعفر شیرازی اپنی شاعری کے بارے میں خود لکھتے ہیں کہ جو کچھ لکھا وہ ان محسوسات کا نتیجہ ہے جو میری زندگی کے ارد و گرد وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی پیداوار ہے، اور اپنے ذوق کی تسکین کے لیے مجھے اس سے بہتر اور کوئی قدر حیات میسر نہیں آئی۔ غزل لکھتا ہوں تو مجھے گونا بے خودی اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ میں اس کیفیت کو کوئی نام نہیں دے سکتا۔ اس سے میری روح کو بالندگی ہوتی ہے، اور یہی میری روح کی غذا ہے جو میری زیست کو توانائی بخشتی ہے۔ سپردگی غزل کی جان ہے اور محویت غزل کا ایمان۔ اس امر کا اعلان فراق گورکھپوری نے 1945 میں اردو کی عشقیہ شاعری میں کیا، جس سے محبت کا تصور بدل کر ایک نیا عرفہ تصور سامنے آیا۔
جعفر شیرازی نے 1936 میں شاعری کے خارزار میں قدم رکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ترقی پسند تحریک نے بھی جنم لیا، لیکن جعفر شیرازی کا جواں خون احمد ندیم قاسمی کے برعکس غم عشق میں ایسا ڈوبا کہ کسی تحریک کے مقلد نہ ہوئے۔ اسی لیے مجید امجد نے جعفر شیرازی کی کتاب ہوا کے رنگ، جو اس کلیات کا حصہ ہے، میں لکھا ہے کہ وہ تمام عمر ایک ہی رفتار سے، ایک ہی دھن اور محویت میں ایک ہی منزل کی طرف کچھ اس طرح سفر کرتے رہے ہیں کہ سارے مرحلے ایک ہی لمحے کا تسلسل معلوم ہوتے ہیں۔ کٹ گئی عمر وفا دست جنوں میں جعفر، اور اس شوق کے دل میں ابھی گھر کرنا ہے۔ میں نے ایک بار خیالوں میں چھوا تھا اس کو، اب تک آتی ہے مہک خاص سے خوشبو جیسی۔ urdumanzil.com کی مدیر اعلیٰ سبیہ صبا جعفر شیرازی کی شاعری بارے کہتی ہیں، جعفر شیرازی ایک پختہ گو شاعر کی حیثیت سے انہوں نے خود کو منوایا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں زندگی کے جن رویوں اور تجربوں کو پر بات کی، جو شاعری انہوں نے کی اسے مدھم اور دھیمے لہجے میں اور دھیمے سروں سے ان کو سجایا۔ جعفر شیرازی صاحب کی شاعری سے طویل وابستگی رہی۔ انہوں نے شاعری میں نت نئے تجربے نہیں کیے، بلکہ وہ اپنے خاص انداز سے انہوں نے شاعری کی اور خاص روش کو آگے لے کے چلے۔ ان کے کلام میں پختگی بھی ہے، شائستگی بھی ہے، لیکن وہ شہرت حاصل نہیں کر سکے جسے ہم کہتے ہیں کہ عوامی مقبولیت جو حاصل ہوتی ہے، یا یہ کہ ایک مقبولیت کی کسی معراج پہ پہنچتے ہیں، وہ انہیں حاصل نہیں ہو سکی۔ اگر ہم ان کی شاعری کو دیکھیں تو انتہائی بہت اچھی شاعری اور بلند پایہ شاعری ہے ان کی، لیکن ان کا خاص کام یہ ہے کہ انہوں نے ایک فضا کو، ادبی فضا کو معطل سے ماحول کو معطل کیے رکھا، اور اس میں ان کے ساتھیوں میں مجید امجد، جناب گوہر شاہ پوری، ناصر شہزاد، بشیر احمد بشیر جیسے بلند پایہ شاعر شامل۔ حقیقی شاعری اس شاعری کا نام ہے جو عظمت حیات و کائنات کا احساس کرائے، جو دنیا کو اتنی بڑی محسوس کرائے جتنی بڑی معمولی شعور کے انسان کو وہ محسوس نہیں ہو سکتی۔ محض جذبات خواہ وہ کتنے ہی حسین کیوں نہ ہوں، اور اعلیٰ شاعری کے لیے کافی نہیں، بلکہ جذبات فکر محض کا جز بن جائیں تو بڑی شاعری جنم لیتی ہے۔ پائمال سبزے پر دیکھ کر گرے پتے، اب زمین سے خود کو کس طرح اٹھاؤں میں، ایک ہی سی تنہائی، ایک ہی سناٹا، دشت کیا ہے، دل کیا ہے، کیا تجھے بتاؤں میں، کچھ سمجھ آتا نہیں جعفر زمانے کا مزاج، وہ ہوا اپنا تو کتنے لوگ دشمن ہو گئے، دن نکلتا ہے تو سامان سفر ڈھونڈتے ہیں، شام پڑتی ہے تو ہم اپنی خبر ڈھونڈتے ہیں۔ امید کے گرنتھوں میں بہت ڈھونڈتے ہیں، کوئی خوشبو نہ جہاں انجم و محتاط کی دو، کوئی خوشبو نہ یہاں انجم و محتاط کی دو، ان گھروں سے بہت آگے ہے تو گھر بھی، کوئی خوشبو نہ یہاں انجم و محتاط کی دو، ان گھروں سے بہت آگے ہے تو گھر بھی۔
مجید امجد جعفر شیرازی کے بارے میں کہتے ہیں اس کی شخصیت اور مزاج کے دو پہلو ہیں، وہ بڑا مظلوم ہے، وہ بڑا بے مہر ہے۔ یہی دونوں پہلو جعفر شیرازی کے شعری اظہار کے دو اہم حصے ہیں۔ یہی دو بڑے محرکات ہیں جن کے باعث ان کی زندگی غزل سرا ہوئی۔ غزل ایک روایت تھی جس کے اندر انہوں نے اپنے ان جذبات کی ایک اور لطیف و آبدار روایت کا جادو جگا دیا۔ یہاں بڑی سہلیت کے ساتھ وہ تمام زہرناکیاں بھی جو زمانے کے ہاتھوں ان پر برسیں جگہ پا گئی ہیں، اور وہ کڑی مدافعت بھی جس کے ساتھ انہوں نے ان غموں کو برداشت کیا ہے مجسم ہو گئی ہیں، اور وہ متبسم اور کڑی مدافعت بھی جس کے ساتھ انہوں نے ان غموں کو برداشت کیا ہے مجسم ہو گئی ہیں۔ یہ رد عمل جو کسی شعوری کوشش کا نتیجہ نہیں، ان کے ہاں ہواؤں کے رنگ کی طرح بڑی برجستگی سے ظاہر ہوتا ہے۔ انہیں دنیا سے یہی کچھ ملا، اسی کو انہوں نے جب شعر کا پیرہن بخشا تو اس کے لیے نئی نئی ردیفوں اور قافیوں میں رچی ہوئی ایسی اچھوتی زمینیں بھی دریافت کیں جو خود ان کی اپنی ہیں۔ اردو غزل گوناگوں تخیلوں کا نگار خانہ ہے، لیکن یہ چند کرنیں اسی سیل نور میں بھی ایک جداگانہ وجود رکھتی ہیں۔ آئیے جعفر شیرازی سے ایک غزل سنتے ہیں۔ تو بھول ہے مگر تک کے پاس
زمین پر زندگی کی لینا مگر اس طرح کے بعد آپ سے بچے تیرے لبوں سے ہنسی ہوئی ہوا کہا تھا کس نے بڑی چشم شمار میں کہا تھا کس نے میری چشم میں لفظ بھول گیا تیرے دستورات میں لفظ بھول گیا تیرے دستورات کی میں اتنا کی طرح میرے کچھ اختلاف تھی اب مناسب کا دران گزرے چوئے لگے کچھ جوان میں وہی جوان میں دستور کی طرح اس کے دستیار ہوں اس کے